پروفیسر خالدہ ایک مقامی یونیورسٹی میں آرٹ ہسٹری کی پروفیسر تھیں۔ انہیں ہمیشہ سے آرٹ سے لگاؤ تھا۔ وہ شہر میں ہونے والی ہر نمائش میں شرکت کرتی تھیں۔ پروفیسر خالدہ 40 سال کی ایک غیر شادی شدہ خاتون تھیں جو اپنے بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ خالدہ کے والدین کو کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کی خاتون تھیں۔ ایک روز انہیں پتہ چلا کہ شہر میں مرحوم پروفیسر شاہ میر کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے۔ پروفیسر شاہ میر نے ہمیشہ سے اپنی پینٹنگز میں غیر فطری اور غیر مرئی موضوعات پر کام کیا تھا۔ پروفیسر خالدہ اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ نمائش میں شرکت کرنے پہنچ گئیں۔ نمائش کے دوران پروفیسر شاہ میر کے آخری شاہ پارے کی فروخت کے لیے بولی لگنا شروع ہوئی۔ خالدہ نے اس شاہ پارے کو سب سے زیادہ قیمت دے کر خرید لیا۔ یہ ایک نوجوان عورت کی تصویر تھی جس کی آنکھیں وحشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ چلا کر کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ تصویر کے عقب میں عجیب و غریب قسم کے دائرے بنے ہوئے تھے جو کہ دوسری دنیا کا پتہ دیتے تھے۔ جب پروفیسر خالدہ اس تصویر کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی تو انہیں ایک عجیب و غریب قسم کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی وحشت انہیں اپنے ساتھ سفر کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب پروفیسر خالدہ اپنے گھر پہنچی، وحشت کا احساس شدید ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس احساس کو یہ سوچتے ہوئے جھٹک دیا کہ شاید یہ پروفیسر شاہ میر کی تصویروں کا حسن ہے۔ پروفیسر خالدہ نے اس پینٹنگ کو اپنی لائبریری میں لگا دیا۔ انہیں یوں لگا جیسے پوری لائبریری میں اس تصویر کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئیں تو عجیب و غریب قسم کے خیالات اور وسوسے ان کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر ان کی آنکھ ایک ہلکی سرگوشی سے کھلی۔ انہیں لگا جیسی آواز ان کی لائبریری سے آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی لائبریری کی طرف گئیں لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ واپس آ گئیں۔ آنے والے دنوں میں سرگوشیوں کی آوازیں تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت مدھم آواز میں کچھ بول رہا ہے، لیکن وہ ان الفاظ کو سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ اگلے کچھ دنوں میں پروفیسر خالدہ کو عجیب و غریب قسم کے خواب آنے شروع ہو گئے۔ ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں کھڑی ہیں اور ان کے ارد گرد کچھ سائے ہیں۔ جتنا وہ ان سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھیں اتنی تیزی سے وہ سائے انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ پھر ایک روز انہوں نے دیکھا کہ جیسے وہ اپنی لائبریری میں اس تصویر کے سامنے کھڑی ہیں اور ان کا ہاتھ اس عورت کے چہرے کے قریب ہے۔ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لائبریری میں اس تصویر کے سامنے کھڑی ہیں اور اس وحشت زدہ عورت کی آنکھیں مدد کے لیے ان سے درخواست کر رہی ہیں۔ پروفیسر خالدہ کو خوف کی ایک شدید لہر اپنے جسم میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کی زندگی پوری طرح ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ان کی توجہ اپنی یونیورسٹی، اپنے لیکچرز اور اپنے دیگر امور سے ہٹ چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے ایک ساتھی پروفیسر ڈاکٹر شفیق سے کیا اور انہوں نے بتایا کہ جب سے وہ پینٹنگ ان کے گھر آئی ہے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ پروفیسر شفیق نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں اس پینٹنگ کو اپنے گھر سے نکال دینا چاہیے، لیکن پروفیسر خالدہ اس بات کے لیے تیار نہ تھی، بلکہ انہوں نے پروفیسر شاہ میر کے ان رجسٹرز کو کھول کر تصویر کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی جو انہیں اس تصویر کے ساتھ ملے تھے۔ ایک رجسٹر کے درمیان انہیں ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ میری آخری تصویر ایک دروازہ ہے اس دنیا کا جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا، اور اس تصویر کی قیمت میری زندگی ہے۔ جو ہی انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، اچانک بہت تیز قسم کی سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پروفیسر خالدہ نے گھبرا کر پینٹنگ کی طرف دیکھا۔ اس عورت کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چیخ رہی ہو اور اس کی چیخوں نے آسمان کو سر پر اٹھا رکھا ہو۔ پروفیسر خالدہ نے گھبرا کر باہر بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پروفیسر خالدہ نے دیکھا کہ تصویر سے دھواں نکل رہا ہے اور وہ سایوں کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ سائے پورے کمرے میں پھیل چکے تھے۔ پروفیسر خالدہ نے ایک سرد ہاتھ کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ اگلے کچھ دن جب وہ یونیورسٹی نہیں گئیں تو ان کے ساتھی پروفیسر شفیق نے پریشان ہو کر ان کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لائبریری میں پروفیسر خالدہ بے ہوش پڑی ہیں۔ انہوں نے خالدہ کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا۔ وہ کوما میں تھی۔ ڈاکٹرز ان کی اس حالت کو کسی بیماری سے تشبیہ دینے سے قاصر تھے۔
ان کی اس حالت کا کچھ ادراک ڈاکٹرز کو نہیں ہو رہا تھا، لیکن پروفیسر شفیق کو معلوم تھا کہ خالدہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ پروفیسر شفیق کا ارادہ اس پینٹنگ کو پروفیسر خالدہ کے گھر سے اتار کر لے جا کر جلانے کا تھا۔ یہ سوچ کر وہ پروفیسر خالدہ کے گھر گئے اور ان کی لائبریری میں جا کر اس تصویر کو اتارا۔ جو ہی تصویر کو اتارا، کمرے میں دوبارہ دھواں سا بھر گیا اور بہت سے سائے ان کے ارد گرد گھومنے لگے۔ پروفیسر شفیق کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ تصویر لوگوں کی زندگیوں کی بھوکی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک ٹھنڈا لمس پروفیسر شفیق کو اپنے چہرے پر بھی محسوس ہوا۔ وہ چکرا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ بھی کوما میں جا چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد پروفیسر خالدہ کا مکان بک گیا۔ ان کے سامان میں بس ایک پرانی تصویر جو اس وحشت زدہ عورت کی تھی موجود تھی۔ نئے آنے والوں نے اس پینٹنگ کو اپنے آتش دان کے اوپر لگا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس گھر میں پھر سے سرگوشیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خونی تصویر اپنے نئے شکار کو ڈھونڈ رہی ہے، جسے وہ اس دروازے سے اس دنیا میں پہنچا سکے جہاں سے کوئی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ Dear viewers, if you like to watch this kind of stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.